السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت سے صحت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو خوش و خرم، شاد و آباد رکھے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اللہ کی مغفرت و رحمت۔ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے اور رات دن اسے گناہ میں مبتلا کر کے اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت پر قربان جائیے کہ انہوں نے معمولی نیکیوں پر بخشش کا وعدہ کر کے شیطان کی ساری محنت کو ضائع کر دیا۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے اہتمام پر مغفرت کا وعدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش خلقی گناہوں کو یوں پگھلا دیتی ہے جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے۔ نرم مزاجی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ ہم اگر کسی سے ملتے ہیں، ان کے سامنے ہم مسکراتے ہیں، ان کو ہم گلے لگاتے ہیں، ان کی باتوں کو ہم سنتے ہیں، ان سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ ہے۔ خوش خلقی گناہوں کو یوں پگھلا دیتی ہے جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور بدخلقی اعمال کو یوں بگاڑتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ بد اخلاق انسان جب بن جاتا ہے تو ان کے اعمال بھی خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بندہ بظاہر جیسا دکھے، چاہے وہ جس لباس میں ہو، لیکن وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم خوش اخلاقی، اچھے اخلاق کے ساتھ سب سے ملیں تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کی عزت، ہم جس سے بھی ملیں اچھے اخلاق سے، رحم دلی کے ساتھ ملیں۔ بخش دیا کرو تم کو بھی بخش دیا جائے گا۔ کسی نے خطا کر دی دنیاوی معاملات میں، چلو کوئی بات نہیں ہے، اللہ اس پہ اجر دے دیں گے، میں نے تجھے معاف کر دیا، پھر اللہ بھی آپ کو معاف کر دیں گے۔ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم کی بات سنتے ہیں لیکن نہ اس کو یاد رکھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنا یہ بربادی کا سبب ہے۔ لیکن خرابی ہے ضد کرنے والوں کے لیے جو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں حالانکہ ان کو علم ہے۔ بہت سارے ایسے بندے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں، یہ جو میں عام کام کر رہا ہوں، اس کام کے اندر ہمارے لیے بھلائی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ بندہ کرتا ہے۔ شریعت کے حساب سے یہ عمل ہمارے لیے تباہی کا ذریعہ ہے، ہماری بربادی کا ذریعہ ہے، اس کے باوجود بھی اس عمل کو بندہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے عمل سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو مسلمان جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں اور ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے اور یہ تمام اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہو تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ صرف عمل کتنا ہے کہ دو مسلمان، دو مومن آپس میں مل رہے ہیں اور مصافحہ کر رہے ہیں تو ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے چہرے کو دیکھے اور مسکرائے، اور یہ دونوں اعمال جو کر رہا ہے بندہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت مغفرت کر دیں گے۔
ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام کی، اس کے بعد درجہ بدرجہ جو افضل ہو۔ انسان کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اگر اس کی دینی حالت پختہ اور مضبوط ہو تو آزمائش بھی سخت ہوگی، اگر دین کمزور ہے تو اس کے دین کے مطابق اللہ اس کو آزمائے گا۔ بندہ پر مسلسل مصائب و آلام آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس حال میں زمین پر چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ بندے کے اوپر جتنے بھی حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ان سب کے اندر بہت بڑا سیکریٹ معاملہ چھپا ہوا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس نے کچھ ایسے گناہ کر دیے ہیں کہ اللہ رب العزت اس آزمائش کی وجہ سے، مصائب کی وجہ سے ان گناہوں کو زائل کرتے رہتے ہیں، اس کو نیک بندے کے اندر شمار شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی ہمارے حالات خراب ہو تو بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ سے تعلق کو جوڑیں، اپنے تعلقات کو اور مضبوط کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور انسانیت کے لیے ہمارے دل کے اندر محبت کا ایک جذبہ ہو، خصوصاً مومنین کے لیے ان کے حالات کو ہم سمجھیں، ان کی باتوں کو ہم سمجھیں، خصوصاً اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی خبرگیری رکھیں، اور ان کی ضروریات کو ہم مہیا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سارے کے سارے اعمال ہم اس لیے کریں تاکہ میرا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے لیے ہم جو اعمال کریں گے وہ اعمال ہمارے لیے قابل قبول ہے، مقصد یہ ہے کہ رضائے الہی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔